تہجد کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا خواتین کے لیے اس کا طریقہ عام نماز سے مختلف ہے؟ اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہم تہجد پڑھتے ہوئے کر جاتے ہیں؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تہجد کا وہ مکمل طریقہ سیکھیں گے جس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق یعنی فجر کی اذان تک رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ اگر آپ اپنی زندگی کی تقدیر بدلنا چاہتی ہیں تو یہ 11 منٹ آپ کے لیے نہایت اہم ہیں۔ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ سوئی نہیں ہیں تو وہ تہجد نہیں پڑھ سکتی۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ تہجد کا مطلب ہی نیند سے بیدار ہونا ہے۔ سنت اور افضل طریقہ یہی ہے کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر سو جایا جائے اور پھر اٹھ کر تہجد ادا کی جائے۔ لیکن اگر آپ کسی مجبوری، بیماری یا پریشانی کی وجہ سے سو نہیں سکیں، تب بھی آپ رات کے آخری حصے میں نفل پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت اور آپ کی تڑپ کو دیکھتا ہے، اس لیے اپنی عبادت کو صرف نیند کی وجہ سے نہ چھوڑیں۔ تہجد کی رکعتوں کی تعداد۔ تہجد کی نماز میں کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ اپنی ہمت اور وقت کے مطابق 2، 4، 6، 8، 10 یا 12 رکعتیں پڑھ سکتی ہیں۔ سب سے بہتر عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے۔ اگر آپ روزانہ صرف 2 رکعت بھی پابندی سے پڑھتی ہیں تو یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ تہجد کی تیاری اور وضو۔ تہجد کے لیے سب سے پہلا قدم نیت اور تیاری ہے۔ جب آپ رات کے آخری پہر بیدار ہوں تو سب سے پہلے مسواک یا برش کریں، کیونکہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے منہ کی صفائی سنت ہے۔ اس کے بعد مکمل اطمینان سے وضو کریں۔ وضو کرتے وقت ہر عضو کو دھوتے ہوئے دل میں اللہ کا ذکر کریں۔ وضو کے بعد اگر ممکن ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا لباس پہنیں جو مکمل طور پر شرعی ہو، یعنی صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوں، باقی پورا جسم اور سر کے بال اچھی طرح ڈھکے ہوئے ہوں۔ نماز کی نیت کا طریقہ۔ نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو اس طرح کہیں: نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل تہجد کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، زبان سے الفاظ نکالنا فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ آپ تہجد پڑھنے کھڑی ہوئی ہیں تو آپ کی نیت مکمل ہے۔ پہلی رکعت کی مکمل تفصیل۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، خواتین اپنے ہاتھ سینے پر رکھیں گی تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیں۔ اب باری ہے کسی دوسری سورت کو ملانے کی۔ تہجد میں آپ کو جو بھی سورت یاد ہو وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو سورہ مزمل، سورہ یاسین یا سورہ ملک یاد ہے تو ان کی تلاوت بہت افضل ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو بار بار پڑھنا بھی بہت اجر کا باعث ہے۔ قرات کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ مرحلہ 4، رکوع اور سجدے میں خواتین کا خاص طریقہ۔ رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں۔ خواتین رکوع میں مردوں کی طرح زیادہ نہیں جھکیں گی، بلکہ صرف اتنا جھکیں گی کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور انگلیاں جڑی ہوئی رہیں۔ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ اور پھر ربنا لک الحمد کہیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ خواتین کے سجدے کا طریقہ غور سے سنیں۔ خواتین مردوں کی طرح بازو بلند نہیں رکھیں گی، بلکہ سمٹ کر سجدہ کریں گی۔ اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھا دیں، پیٹ کو رانوں سے ملا دیں اور کوہنیوں کو زمین سے لگا دیں۔ سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ سجدے میں دعا کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ آپ یہاں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد مسنون دعائیں بھی کر سکتی ہیں۔ دوسری رکعت اور قعدہ۔ پہلے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں، جلسہ، اور پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی، براہ راست سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سورت پڑھیں۔ رکوع اور سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ قعدہ کی حالت میں آ جائیں گے۔ اب درج ذیل ترتیب سے تلاوت کریں۔ التحیات مکمل پڑھیں۔ درود ابراہیمی
جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ دعائے معصورہ، رب جلنی مقیم الصلاۃ یا کوئی بھی مسنون دعا۔ آخر میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیر دیں۔ آپ کی 2 رکعت تہجد مکمل ہو گئی۔ تسبیحات اور ذکر الہی۔ اگر آپ 4 یا 8 رکعتیں پڑھ رہی ہیں تو ہر 2 رکعت کے بعد تھوڑی دیر جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ تہجد کے وقت کی سب سے افضل تسبیح استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ تیسرا کلمہ اور درود شریف کی کثرت کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کی تسبیح کا ایک ایک دانہ آپ کے گناہوں کو جھاڑ رہا ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ۔ تہجد کی نماز کی روح اس کی دعا میں ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دیں۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، یعنی اللہ کی تعریف کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اب اپنی حاجتیں بیان کریں۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں، اولاد کی نیک نصیبی، شوہر کی ہدایت اور رزق کی برکت کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعا کریں۔ یاد رکھیں، تہجد کی دعا تیر بہدف ہوتی ہے، یعنی یہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی پکار سن لی ہے۔ عام غلطیاں جن سے بچنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ تہجد کے لیے بہت لمبی صورتیں یاد ہونا شرط ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کو صرف آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ان سے بھی تہجد پڑھ سکتی ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ لوگ وتر کی نماز کو لے کر پریشان رہتے ہیں۔ اگر آپ نے عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لیے ہیں تو تہجد کے بعد دوبارہ وتر پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تہجد کے بعد آپ صرف نفل پڑھیں گی۔ تہجد کی پابندی کیسے کریں؟ اگر آپ روزانہ نہیں اٹھ سکتی تو ہفتے میں 2 بار سے آغاز کریں۔ اپنے موبائل میں الارم لگائیں اور اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اپنے سامنے کھڑی ہونے کی توفیق دی۔ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں تاکہ تہجد کے وقت آپ کی آنکھ آسانی سے کھل سکے۔ تہجد کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ ایک معجزہ ہے۔ جس نے تہجد کو اپنا لیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئیں۔ یہ وہ وقت ہے جب بادشاہوں کا بادشاہ آپ کی بات سننے کے لیے انتظار فرما رہا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، امید ہے کہ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں آپ کو تہجد کا ایک ایک سٹیپ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں اب بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس عظیم فضیلت سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کا پابند بنائے اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔